بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رحمت للعالمین محمد وآلہ اجمعین۔ یہ پہلے مقدمہ ہے، اصل کتاب جو ہے میزان الصرف وہ آگے شروع ہوگی، پہلے مقدمہ ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کو جاننا پہلے سے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس علم کی جو ابحاث ہیں، مباحث ہیں، اس کی باتیں وہ سمجھ آ سکیں۔ علم صرف کی تعریف: علم صرف وہ علم ہے کہ جس میں بنائے کلمات کو بیان کیا جائے، تغیر کلمات کو بیان کیا جائے، اعراب و بنا کے سوا۔ تین باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں بنائے کلمات کو بیان کیا جائے۔ بنائے کلمات سے کا معنی ہے کلموں کو بنانا، کون سا کلمہ کس سے بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، یہ علم صرف میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پڑھ چکے کہ ضربن سے ضربہ کو بنایا، پھر یضربو بنا، پھر یضربو بنا، ماضی معروف سے ماضی مجہول بنی، مضارع معروف بنا، مضارع معروف سے پھر مضارع مجہول بنا، کون سا صیغہ کس صیغے سے بنا، یہ ہے بنائے کلمات، یہ علم صرف میں بیان ہوتی ہے۔ تغیر کلمات: تغیر کا معنی ہوتا ہے تبدیلی۔ کلمات میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بناتے ہوئے حرکات میں کیا تبدیلی آتی ہے، سکنات میں کیا تبدیلی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوائے اعراب و بنا، اعراب و بنا کے بغیر، یعنی تبدیلی ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے آخر میں پہلے پیش تھی تو اب زبر آ گئی، زیر آ گئی، ضرب زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے نا، لیکن یہ تبدیلی ہے اعراب و بنا کی تبدیلی، اس کا علم صرف سے تعلق نہیں۔ سوائے اعراب و بنا کہہ کر انہوں نے فرق آپ کو بتا دیا ہے کہ علم صرف اور علم نحو میں کیا فرق ہے۔ علم صرف میں بنائے کلمات اور تغیر کلمات، گردانوں، صیغوں کی بحث ہوتی ہے۔ اعراب اور بنا کے لحاظ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کا تعلق علم صرف کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا موضوع ہے الکلمۃ من حیث الصیغہ، یعنی کلمات کی بحث، عربی کے الفاظ کی بحث علم صرف میں اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ صیغہ کا معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی چیز، گھڑی ہوئی چیز، جیسے سونار، سونے کی ایک ٹکیا کو گرم کر کے اس سے کبھی انگوٹھی بنا لیتا ہے، کبھی کوئی اس سے ہار بنا لیتا ہے، کبھی اس سے چوڑیاں بنا لیتا ہے، تو سونا تو وہی ہے نا، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مادہ یہاں ایک ہوتا ہے ضربہ، اس سے ضرب بن گیا، یضرب بن گیا، یضرب بن گیا۔ تو کلمے کی بحث اس میں اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہ کس سے گھڑا گیا ہے، کس سے بنایا گیا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ علم صرف کی غرض یہ ہے کہ انسان کلمات عربیہ کا تلفظ کرتے ہوئے، تلفظ کا معنی ہوتا ہے زبان سے ادا کرنا، کلمات عربیہ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے انسان لفظی غلطی جو صیغہ کے لحاظ سے وہ نہ کرے، یہ اس کی غرض۔ مثلا جس بندے کو پتہ ہوگا کہ ماضی مجہول کو کیسے پڑھتے ہیں تو وہ دوریبا ہی پڑھے گا، نہیں پتہ تو وہ دوریبا کو دورابا بھی پڑھ سکتا ہے، دوریبا کو وہ دربا بھی پڑھ سکتا ہے، دعاد میں، را میں، با میں حرکتوں میں تبدیلی کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ماضی مجہول ہے اور ماضی مجہول کو ثلاثی مجرد میں کیسے پڑھتے ہیں، اب وہ صحیح پڑھے گا۔ تو صیغے کے اعتبار سے جو لفظی غلطی ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکے عربی کلمات کی ادائیگی کے وقت، عربی کلمات کو پڑھتے وقت، یہ اس کی غرض ہے۔ اگلی اصطلاح ہے لفظ۔ لفظ کا لغت میں تو معنی ہے پھینکنا۔ عربی لوگ جب کھجور منہ میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں اور اندر والی گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں لفظت النوات، میں نے گٹھلی کو پھینک دیا۔ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ تو چونکہ انسان جو بات کرتا ہے وہ بھی اس کے منہ سے باہر کی طرف پھینکی جاتی ہے، نکلتی ہے، اس لیے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے
کہ لفظ وہ ہے جس کا انسان تلفظ کرے، جو بھی آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ لفظ ہے، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، صحیح ہو، غلط ہو، وہ لفظ ہے۔ یہی لفظ کی تعریف ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے، جو انسان اپنے منہ سے نکالے۔ اس کی پھر 3 قسمیں، لفظ کی 3 قسم۔ یہ اب جو آپ آگے بڑھیں گے تو تفصیل میں ظاہر ہے کہ اضافہ ہوگا۔ پہلی کتاب میں جو کچھ بندہ پڑھتا ہے دوسری میں بھی بالکل وہی ہو تو پھر دوسری کے پڑھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، لفظ محمل، لفظ مستعمل مفرد اور لفظ مستعمل مرکب۔ محمل تو اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ وضع کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، معین کر لینا۔ ہماری زبان میں کوئی بھی زبان ہے، اس میں الفاظ معنوں کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، یعنی معین کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لفظ کتاب بولیں گے نا تو کتاب کا لفظ اس چیز کے لیے وضع ہے، یعنی اس کے لیے معین کر دیا گیا، یہ مراد ہوگی۔ قلم اس کے لیے وضع ہے۔ تو محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا، اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، مثلا جاسا کن، جاسا کن کا کوئی معنی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ماء واء، طعام شام کہتے ہیں تو شام کا کوئی معنی نہیں۔ پانی وانی اردو میں کہتے ہیں، وانی کا کوئی معنی نہیں۔ یہ لفظ محمل، اس کی تو بحث ہی نہیں ہوتی، بس اس کی تو صرف تعریف ہی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ جس کا کوئی معنی نہیں اس کی بحث کیا ہونی۔ جو مستعمل ہوتے ہیں، مستعمل پھر وہ ہوگا نا، محمل وہ ہے کہ جو وضع نہ کیا گیا ہو معنی کے لیے، تو مستعمل کیا ہوگا؟ جو وضع کیا گیا ہو۔ اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں کہ وہ اگر اکیلا ہے تو وہ مستعمل مفرد ہے، اور ایک سے زیادہ مل گئے ہیں تو وہ مستعمل مرکب ہے۔ آگے سمجھ، لفظ مستعمل مفرد کی تعریف یہ ہوگی کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ایک ہو اور ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ لفظ دلالت اسی چیز پر کرے گا نا جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہوگا، بنایا گیا ہوگا۔ اس کی مثال ہے ضرب رجل من، تینوں مثالیں دی ہیں، اور تینوں مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ایک اسم کی، ایک فعل کی اور ایک حرف۔ لفظ مستعمل مرکب اسے کہتے ہیں کہ 2 کلمے یا 2 سے زیادہ مفرد الفاظ وہ آپس میں مل جائیں۔ ضرب زید، زید ضرب۔ کہتے ہیں کہ صرفی جو ہوتے ہیں نا وہ مفردات سے بحث کرتے ہیں، وہ اوپر والوں سے۔ لفظ مستعمل مفرد سے صرفی بحث کرتے ہیں، اور لفظ مستعمل مرکب سے نحوی بحث کرتے ہیں۔ اور چونکہ مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے پائے جانے میں، طبعاً کا معنی ہے پائے جانے میں۔ گھر آپ بناتے ہیں تو پہلے گھر بنتا ہے یا پہلے میٹیریل آتا ہے؟ ظاہر ہے پہلے چیزیں آتی ہیں الگ الگ، تو اینٹیں ہوں گی، سیمنٹ ہوگا، بجری، ریت، سریا وغیرہ ہوگا، تو ملا کے گھر بنائیں گے۔ تو پہلے پھر مفرد ہونے چاہیے یا مرکب؟ پہلے مفرد ہونے چاہیے، اور مفردوں کی بحث ہوتی ہے علم صرف میں، اسی لیے علم صرف پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ علم صرف کو نحو سے مقدم رکھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں۔ اب وہی جو لفظ مستعمل مفرد ہے نا، اسی کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، یاد رکھ۔ لفظ مستعمل مفرد کا ہی دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ جو لفظ اکیلا ہو اور کسی معنی پر دلالت کرے اسی کو لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تعریفیں ان کی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ یہاں آ رہی ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر خود دلالت کرے، اس کا معنی مستقل ہو اور وہ اس پر خود دلالت کرے، اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو۔ 3 زمانوں سے مراد ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی پر بنفسی ہی دلالت کرے۔ بنفسی ہی کا مطلب کیا ہے؟ خود، کسی کے ملے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر دلالت کرے، اور مقترن ہو یعنی ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ مقترن کا معنی ملا ہوا۔ ازمینہ یہ زمان ان کی جمع ہے، ازمینہ زمان ان کی جمع ہے، زمانے، 3 زمانے۔ اس کی بھی تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ضربہ یہ ماضی ہے،
لا یضرب، یہ لی یضرب نہیں ہے، لا یضربو، لا یضربو ہے، یہ لام وہ ہے جو فعل مضارع کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے، لام مفتوح ہے یہ لام تاکید نہیں ہے لا یضربن میں جو ہوتا ہے، یہ لام امر بھی نہیں ہے جو یہ لیضرب میں ہوتا ہے، یہ ایک اور لام ہے جو فعل مضارع میں حال مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں نا، ویسے یہ لام آ جائے تو یہ اس کو صرف حال کے لیے کر دیتا ہے، اور سوف جو ہے یہ فعل مضارع کو مستقبل میں لے جاتا ہے۔ تینوں کی مثالیں دے دی ہیں کیونکہ تین زمانوں کا ذکر۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو معنی مستقل پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ضم ضمیمہ کا کیا مطلب ہے؟ ضم کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ اردو میں نہیں ہم کہتے کہ اس چیز کو فلاں میں ضم کر دیا ہے، یعنی ملا دیا گیا ہے۔ ضم ضمیمہ کا معنی ہے کسی اور ملائے ہوئے کلمے کا کہ ملانے کا جو محتاج ہو۔ من، صرف آپ من کہتے ہیں تو معنی پورا نہیں ہوتا جب تک آپ من المسجد یا من البیت نہیں کہتے۔ اسم کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر لغت میں کہتے ہیں جائے صدور، نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں مصدر وہ اسم ہے کہ جس سے کوئی چیز مشتق کی جائے، نکالی جائے اور اس کے فارسی ترجمہ کے آخر میں دن یا تن آئے۔ فعل، کردن، جلوس، نشستن، ان سے مختلف چیزیں نکالی بھی جائیں گی اور ان کا ترجمہ کیا تو دن یا تن آیا۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بالواسطہ اشتقاق کیا جائے، کیونکہ مصدر سے کوئی بھی اسم بلا واسطہ نہیں بنتا۔ آپ بناؤں میں پڑھ چکے ہیں قانونچہ میں کہ مصدر سے پہلے ماضی بنتی ہے ضربہ، ضربن سے پہلے ضربہ بنتا ہے، ضربہ سے پھر آگے یضرب بنتا ہے، یضرب سے پھر آگے ضاربن، اور یضرب سے مضروبن، اور انہی سے پھر آگے اس میں تفضیل وغیرہ اور سارے بنتے ہیں۔ تو یہ مشتق ہے، جو اسم سے مصدر کے واسطے سے نکالے جائیں وہ مشتق ہوتے ہیں۔ اور مشتق اسم ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اسم ظرف اور اسم آلہ۔ یہ 7 اسم ہیں جو مصدر سے بالواسطہ مشتق کیے جاتے ہیں۔ آگے تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب صرف لفظ مشتق آئے گا نا، صرف لفظ مشتق، تو یہ اسم اور فعل دونوں پر بولا جا سکتا ہے، کیونکہ فعل بھی تو مصدر سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ ضربہ بھی مصدر سے ہی بنایا گیا نا، تو اس لحاظ سے ضربہ بھی مشتق ہے۔ یضرب کسی سے بنایا گیا ہے تو یضرب بھی مشتق ہے۔ ضاربن کسی سے بنایا گیا ہے تو یہ بھی مشتق ہے۔ تو مطلقاً مشتق کا لفظ جب آئے گا، مطلقاً کا معنی ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی قید لگائے بغیر۔ اس میں مشتق لگا دیا تو اب تو قید ہو گئی نا، یا فعل مشتق ہو گیا تو قید ہوگی۔ صرف مشتق کہا جائے تو یہ اسم اور فعل دونوں کو شامل ہے، دونوں پر بولا جا سکتا ہے۔ اور مطلق مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق وہ ہے جس کو مصدر سے نکالا جائے، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ۔ یہ مطلق مشتق کی تعریف ہے۔ اب اس میں اسم بھی آ گئے، فعل بھی آ گئے، لیکن پیچھے جو تھی وہ اسم مشتق کی تعریف تھی۔ ضربہ کو ضربن سے، یضرب کو ضربہ سے، ضاربن کو یضرب سے بناتے ہیں، تو بعض بالواسطہ مصدر سے بنے، بعض بلا واسطہ بنے، یہ سارے ہی مشتق۔ ٹھیک ہے جی۔ جامد وہ اسم ہے کہ جو نہ کسی سے مشتق ہو اور نہ اس سے کوئی مشتق ہو۔ یہ مختلف چیزوں کے جو نام ہیں، قلم، کتاب، دوات وغیرہ، یہ سارے اسی طرح۔ فعل کی بھی اسی طرح 3 قسمیں، اسم کی بھی 3 قسمیں، فعل کی بھی 3 قسمیں، حروف کی بھی 3 قسمیں۔ فعل کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ ماضی، مضارع اور امر۔ اصل اقسام یہ 3 ہی ہیں، باقی انہی سے مضارع سے ہی آگے بنتی ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے لیے وضع کیا گیا۔ حدث کہتے ہیں کام، حدث معنی ایک فقہاء کا حدث ہے اور ایک صرفیوں کا حدث۔ فقہاء کے نزدیک حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے وضو ہونا۔ ان کے نزدیک حدث کا معنی ہے کام۔ بے وضو ہونا یا غسل واجب ہونا دونوں کے لیے آتا ہے نا وہاں، حدث اصغر اور اکبر۔ حدث کا یہاں معنی ہے کام، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بیان کرنے کے لیے جس فعل کی وضع ہو وہ فعل ماضی ہوگا۔ مضارع کا لغت میں معنی ہے مشابہ، کسی چیز کے مشابہ ہونا، کسی چیز کے مماثل ہونا۔ اصطلاح میں مضارع سے مراد وہ فعل ہے کہ جس میں زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے حدوث، یعنی کسی کام کے ہونے کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو۔
امر کا لغت میں معنی ہے فرمودن کارے، کسی کو کسی کام کا حکم دینا، اور اصطلاح میں وہ فعل ہے جو کسی مخاطب سے کوئی چیز طلب کرنے کے لیے جس کی وضع کی گئی ہو کہ مخاطب سے آپ کوئی چیز طلب کریں۔ یہ 3 قسمیں فعلوں کی آ گئی۔ حروف کی بھی 3 قسمیں، ایک حروف تہجی ہوتے ہیں، الف با تا سا، جو ہم پٹی کے حروف پہلے دن جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، جن سے مل کر پھر آگے باقی چیزیں بنتی ہیں، وہ ہیں حروف تہجی یا حروف ہجا۔ پھر ایک ہوتے ہیں حروف مبانی اور ایک ہوتے ہیں حروف معانی۔ وہ حروف تہجی جب اکیلے اکیلے ہوں تو تہجی ہوں گے، جب کسی ان سے ملا کر کسی کو بنا دیا جائے تو اب ان کے اندر جب آ جائیں گے تو وہ مبانی کہلائیں گے۔ مبانی کا معنی ہے کہ یہ کسی کلمے کا جز ہے، ان سے یہ کلمہ بنایا گیا۔ مثلا ضربہ میں جو با ہے یہ کیا ہے؟ حروف مبانی میں سے، ضاد حروف مبانی میں سے، را حروف مبانی میں سے۔ تیسری قسم ہے حروف معانی۔ حروف معانی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی خاص معنی ہوتا ہے۔ الف با تا سا کا کوئی معنی ہے، لیکن من، الا، فی، ان کا آپ پڑھ چکے ہیں نا، ان کا معنی ہے، من کا معنی سے، الا کا معنی تک، یہ ہیں حروف معانی۔ مثلا مررت بزید میں کہتے ہیں کہ با الصاق پر دلالت کرتی ہے۔ الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ مررت بزید کا معنی ہے میں زید کے قریب سے گزرا، یعنی اس جگہ سے میرا ملنا ہوا ہے جس جگہ پہ زید تھا۔ کلام عرب کا میزان فا، عین اور لام ہے، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصلی اور زائد کو الگ الگ کرنے کے لیے میزان کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ ثلاثی کلمہ ہو تو میزان ہوتا ہے فا، عین اور لام، رباعی ہو تو فا، عین اور 2 لام، اور خماسی ہو تو فا، عین اور 3 لام۔ جو حرف ہجا فا و عین اور لام کے مقابلے میں آئے وہ حرف ہجا اصلی ہوگا، جو ان کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائد ہوگا۔ اکرما کا وزن افعل ہے، تو کاف، را اور میم تو فا، عین، لام کے مقابلے میں آئے ہیں، حمزہ حمزے کے مقابلے میں آیا، لہٰذا کاف، را، میم اصلی اور حمزہ زائد۔ مجرد اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف حروف اصلیہ ہوں، زائد کوئی نہ ہو۔ مزید فی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس میں زائد حروف بھی ہوں، اصلی بھی ہوں اور ساتھ زائد بھی ہوں۔ مجرد اور مزید فی کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ وہاں پہلے دیکھا نا آپ نے، یہ بیان کرنے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا، وہاں انہوں نے صرف بہائی میں کہا ثلاثی، رباعی، خماسی، اور ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، انہوں نے الٹ کر دیا۔ انہوں نے پہلے بنائی مجرد مزید، اور اب ان کی 3 قسمیں بنا دی کہ مجرد کی بھی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی، اور مزید فی کی بھی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی وہ کلمہ ہے کہ جس میں 3 حروف ہوں، اگر تو تینوں اصلی ہیں تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ 3 حروف ہوں نا اس میں، اور زائد کوئی نہ ہو، تینوں کے تینوں اصلی ہوں تو وہ ثلاثی مجرد کہلائے گا، اور 3 اصلی بھی ہوں اور ساتھ کوئی زائد بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ اسی طرح رباعی وہ کلمہ ہے کہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، یعنی فا، عین اور 2 لام، اور کوئی زائد نہ ہو، رباعی مجرد ہو گیا، اور اگر زائد ہوں ساتھ 4 اصلی بھی ہیں تو رباعی مزید فی ہو گیا۔ تا دحرجا، تا فعللا، دحرجا، فعللا، دونوں کی مثالیں دے دیں۔ فعل صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا۔ اسم ثلاثی، رباعی اور خماسی بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل کی 4 قسمیں بن جائیں گی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور اسم کی 6 قسمیں بن جائیں گی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید۔ خماسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حرف اصلی ہوں، اب اگر ساتھ کوئی زائد نہیں ہے تو خماسی مجرد، اور زائد ہے تو خماسی مزید فی۔ جح، ماریشن خماسی مجرد کی مثال ہے، فعللیلن کے بدن، اور خندریسن، فعللیلن، یہ خماسی مزید فی کی مثال ہے۔ وزن کی بھی 3 قسمیں، یہ ویسے جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے علم صرف کے ساتھ ایک ہی بات کا تعلق ہے، لیکن بات کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے باقی بھی بیان کیا، یعنی وزن صرف صرفی نہیں نکالتے، وزن کلمے کا صرف صرفی ہی نہیں کرتے، اور مقاصد کے لیے اور علماء بھی کرتے ہیں، اور فنوں کے علماء، لیکن تینوں کا وزن کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔
وزن صرفی کس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ جس کلمے کا وزن کرنا ہے نا، ایک طرف رکھیں اسے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں فا، عین، لام وغیرہ کو رکھ لیں، اور کیا کریں، ادھر اگر ساکن ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر ساکن، ادھر اگر متحرک ہے تو ادھر مقابلے میں متحرک، مع خصوصیت حرکات و سکنات۔ اس کا کیا مطلب کہ صرف یہ نہیں کہ ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک، متحرک میں بھی پھر آگے تفصیل ہے نا، کوئی مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی، مضموم بھی، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ادھر بھی متحرک اور ادھر بھی متحرک، اگر صرف اس طرح ہو تو پھر ادھر زبر ہے تو ادھر زیر ہو جائے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ زبر کے مقابلے میں زبر، زیر کے مقابلے میں زیر، پیش کے مقابلے میں پیش، ساکن کے مقابلے میں ساکن، شد کے مقابلے میں شد، اور اصلی اور زائد کی خصوصیت کا بھی لحاظ۔ کیا مطلب کہ اگر یہاں اصلی ہے تو وہاں ادھر فا ہونا چاہیے یا عین یا لام، اور یہاں زائد ہے تو وہاں بھی زائد کے مقابلے میں زائد ہونا چاہیے۔ جیسے دواربو کا وزن اگر کوئی صرفی کرے گا نا، دواربو کا وزن اگر کوئی صرفی کرے گا تو وہ اس کا وزن کرے گا فواعلو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ضاد اصلی ہے، پہلا اصلی حرف ہے، اس کے مقابلے میں وہ فا کو رکھے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ واو جو ہے نا یہ زائد ہے، یعنی زائد اس طرح ہے کہ یہ وہ پہلا قانونچے کا اس میں جاری ہوا ہے، مدہ زائدہ تھا اور واو سے بدل گیا ہے۔ ضارباتن تھا نا، تو جمع بناتے ہوئے وہ مدہ زائدہ کو واو سے بدل دیا ہے، یہ بھی اصلی حرف نہیں ہے، الف بھی اصلی نہیں، ان کے مقابلے میں وہاں وہ انہی جیسے دو حرف لے آئے گا، واو کے مقابلے میں واو، الف کے مقابلے میں الف۔ را دوسرا اصلی حرف ہے، اس کے مقابلے میں عین لے آئے گا، اور با تیسرا اصلی حرف ہے، اس کے مقابلے میں لام۔ صرفی اگر وزن کرے گا تو وہ یہ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری قسم ہوتی ہے وزن کی، وزن سوری۔ سوری صورت سے بنا ہے نا، صورت کہتے ہیں شکل کو۔ شکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس اس جیسی شکل بنا دیں، اندر خانے جو مرضی ہو، اصلی کے مقابلے میں اصلی ہو یا نہ، زائد کے مقابلے میں زائد ہو یا نہ، سمجھ آئیے؟ اصلی اور زائد کا وہاں کوئی لحاظ نہیں ہوتا، شکل ایک جیسی بناؤ۔ شکل ایک جیسی کیسے بناؤ گے؟ حرکات و سکنات کا خیال رکھو گے، زبر کے مقابلے میں زبر، زیر کے مقابلے میں زیر، پیش کے مقابلے میں پیش، لیکن اصلی اور زائد کا کوئی خیال نہ رکھو۔ مثلا یہی بندہ اگر دوارب کا وزن بنائے تو وہ مفاعل بھی بنا سکتا ہے، دوارب مفاعل، کیونکہ دیکھو نا وہاں پہلا مفتوح، یہاں بھی پہلا مفتوح، وہاں دوسرے پر فتحہ، یہاں بھی دوسرے پر فتحہ، وہاں تیسری جگہ الف، یہاں بھی الف، چوتھی جگہ زیر، یہاں بھی چوتھی جگہ زیر، پانچویں جگہ پیش، یہاں بھی پیش، تنوین ادھر بھی کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی نہیں، تو صورت بن گئی یا نہیں؟ یہ وزن سوری ہوتا ہے، یہ علم صرف والے ایسا نہیں کرتے۔ تیسرا وزن عروضی ہوتا ہے، یا دوسری مثال دینی ہے وزن سوری کی، واہوا، واہوا کا کوئی وزن کرے فاعولا تو یہ وزن سوری ہوگا۔ تیسری قسم وزن عروضی ہے، یہ شاعر لوگ کرتے ہیں، شعروں میں دونوں مصرے جو ہے نا برابر ہونے چاہیے نا، اور ہر شعر آپس میں برابر ہونا چاہیے، تو ان کی برابری کو معلوم کرنے کے لیے وزن کیا جاتا ہے، اور یہ وزن عروضی کہلاتا ہے۔ علم العروض اسے کہتے ہیں، جس میں شعروں کا وزن درست رکھنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آنا چاہیے، بس حرکتیں بھی وہی ہوں، کوئی ضروری نہیں، اور اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زائد کے مقابلے میں زائد ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک ہونا چاہیے۔ مثلاً ان سے اگر آپ پوچھیں گے نا، عروضیوں سے جو علم عروض کے ماہر ہیں، تو وہ کہیں گے کہ شریف کا وزن فعول، شریف کا وزن کیا ہے؟ فعول۔ کیوں؟ یہاں بھی پہلا متحرک، یہاں بھی، ادھر بھی دوسرا متحرک، ادھر بھی تیسرا ساکن، ادھر بھی چوتھے پہ تنوین، ادھر بھی چوتھے پہ تنوین، وہ شریف فعول، کیونکہ شعر میں پڑھنے کے لحاظ سے تو برابر ہے نا، شریف میں جتنا زبان کو ہوا ہے نا، فعول میں بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے، شریف فعول وزن میں پڑھنے میں۔ یا دائمی، یا دائمی الگ الگ، پھر اس کا ان کا طریقہ ہوتا ہے تقطیع اسے کہتے ہیں، وہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ مثلا اب دیکھنا، یا دائمی، تین حصے بنا لی، یا دائمی، یا مستفعیمی علن، سمجھ آئے کہ کس طرح اس کے مقابلے میں؟ یا
دا تف ایمی ایلون بالکل برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن کس میں برابری ہے؟ صرف اس بات میں کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک، ساکن کے مقابلے میں ساکن۔ خصوصیت حرکات و سکنات کا بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہاں تو یا کے اوپر زبر ہے، یا دائمی اور میم کے اوپر ادھر پیش ہے، لیکن اس کا وہ خیال رکھتے ہی نہیں۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں ساکن کے مقابلے میں ساکن، متحرک کے مقابلے میں متحرک ہونا چاہیے۔ خصوصیت حرکات و سکنات، خصوصیت اصلی اور زائد، اس کا ان کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں کس کی؟ وزن کی، وزن صرفی، وزن صوری اور وزن عروضی۔